وبنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق اللہ العظیم. آپ حضرات بھی عشاء کی نماز سے مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں. خطیبوں کی ہمت و سلام کم ہے، آپ حضرات کی ہمت و سلام زیادہ ہے. اس لیے کہ خطیب تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ 10 منٹ 15 منٹ بات کر کے چلے جاتے ہیں. آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یقیناً یہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا معجزہ ہے کہ یہ مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. آپ حضرات کس کے لیے آئے ہیں؟ ختم نبوت کے لیے. بلند آواز سے بولیں، کس کے لیے آئے ہیں؟ جو ختم نبوت کے لیے آیا ہے آخر تک وہ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی قادیانیوں کو بتا دیں کہ آپ کس کے لیے آئے ہو، کس کے لیے آئے ہو. اور یہ ختم نبوت کے لیے بیٹھنا، ختم نبوت کے لیے جمع ہونا، ختم نبوت کے لیے وقت نکالنا، یہ کتنا بڑا کام ہے. میں آپ حضرات کے سامنے علماء دیوبند کے بہت بڑے بزرگ عالم دین اور محدث کبیر اس وقت پوری دنیا میں دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے والے جتنے علماء ہیں بال واسطہ یا بلا واسطہ وہ ان کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد ہیں. حضرت سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرنے والے اور دین کے کسی اور شعبے میں کام کرنے والے، ان میں فرق کیا ہے؟ دین کا شعبہ کیا ہے؟ تبلیغ دین کا شعبہ ہے، مسجد بنانا دین کا شعبہ ہے، مدرسہ بنانا دین کا شعبہ ہے، خانقاہیں بنانا دین کا شعبہ ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ سیاست میں علماء کا کردار یہ دین کا شعبہ ہے. فرمایا کہ دین کے کسی بھی شعبے میں کام کرنے والے اور ختم نبوت کا کام کرنے والے کے اندر کیا فرق ہے؟ فرمایا کہ دین کے کسی بھی شعبے میں کام کرنے والا اعمال نبوت کی حفاظت کا کام کر رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اعمال نبوت. کیوں؟ اس لیے کہ تبلیغ نبی کی ذات ہے یا نبی کا عمل ہے؟ بھائی باقی جتنے خطیب آئے ہیں صرف وہ تقریر کر کے گئے ہیں. پہلی بات تو ہے کہ میں خطیب شدید نہیں ہوں، میں فقیر آدمی ہوں، اپنا درد دل بیان کرنے کے لیے آیا اور آپ کی مہربانی ہے کہ سن رہے ہیں. اس لیے میری عادت یہ ہے کہ تقریر سامعین سے کرواتا ہوں ساتھ ساتھ. اس لیے آپ میرے سوال کا جواب زندہ دلوں کی طرح دیتے جائیں. حضور علیہ السلام کا عمل ہے تبلیغ کرنا یا نبی کی ذات ہے؟ عمل ہے. نماز نبی کا عمل ہے، نبی کی ذات ہے. جہاد نبی کا عمل ہے، نبی کی ذات ہے. اور سیاست نبی کا عمل ہے، نبی کی ذات ہے. مدرسہ بنانا نبی کا عمل ہے، نبی کی ذات ہے. مسجد بنانا نبی کا عمل ہے، نبی کی ذات ہے. اب آئیے حضرت کشمیری کے اس قول کی تشریح کرتا ہوں. جو تبلیغ میں کام کر رہا ہے وہ نبی کے عمل تبلیغ کی حفاظت کر رہا ہے. جو مدرسہ بنا رہا ہے وہ نبی کے عمل مدرسے کی حفاظت کر رہا ہے. جو جہاد کر رہا ہے وہ نبی کے عمل جہاد کی حفاظت کر رہا ہے. جو مسجد بنا رہا ہے وہ نبی کے عمل مسجد کی حفاظت کر رہا ہے. جو سیاست کے میدان میں لڑ رہا ہے وہ نبی کے عمل سیاست کی حفاظت کر رہا ہے. لیکن سید کشمیری نے فرمایا جو ختم نبوت کا کام کرنے والے ہیں وہ ذات محمد کا تحفظ کر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ ذات پہلے ہوتی ہے یا عمل پہلے ہوتا ہے؟ بولو. ذات پہلے ہوتی ہے. جناب راشد مدنی نے کنڈری میں بیان کیا. اچھا جی کیا؟ راشد مدنی آیا تھا؟ نہیں آیا تو نہیں تھا. آپ مانو گے پھر؟ راشد مدنی کے بیان کے لیے راشد مدنی کی ذات کا پہلے ہونا ضروری ہے. اگر راشد مدنی کی ذات نہیں تو راشد مدنی کا بیان بھی نہیں ہے. نماز بعد میں پہلے ذات نبوت ہے. سیاست بعد میں پہلے ذات نبوت ہے. جہاد بعد میں پہلے ذات نبوت ہے. زکات بعد میں پہلے ذات نبوت ہے. مدرسہ بعد میں پہلے ذات نبوت ہے. مسجد بعد میں پہلے ذات نبوت ہے. صحابہ بعد میں پہلے ذات نبوت ہے. اولیاء بعد میں پہلے ذات نبوت ہے. یہ ساری کائنات بعد میں پہلے محمد رسول اللہ. اتفاق کرتے ہیں آپ نبی کی ذات کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں. اور نبی کی ذات کی حفاظت کتنا بڑا کام ہے. میں آج کے مولوی 100 سال پہلے کے مولوی کا فتویٰ نہیں دیتا. میں آپ کو فتویٰ بتاتا ہوں. اٹھائیے فضائل اعمال، اٹھائیے حیات الصحابہ،
والے تھی، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں تبصرے کر رہے تھے، کسی نے کیا کیا، یار عمر جو ہے نا وہ ابو بکر سے آگے بڑھ گئے، عمر ابو بکر سے آگے بڑھ گئے۔ حضرت عمر نے یہ الفاظ سنے، اپنے حجرے سے باہر نکلے، آنکھوں میں آنسو جاری تھے، فرمایا کس نے کہا میں عمر ابو بکر سے بڑھ گیا؟ پھر فرمانے لگے دھیان سے سننا، میں بھی دل سے بات کر رہا ہوں، آپ بھی دل کے کانوں سے سنیے گا۔ فرمایا تاریخی الفاظ، میں عمر اس بات کے لیے تیار ہوں کہ اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی کی نیکیاں، اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی کی نیکیاں ابو بکر کو دے دوں، بدلے میں ابو بکر اپنی زندگی کا ایک رات اور دن مجھے دے دے۔ ساری زندگی بڑی ہوتی ہے یا ایک رات دن بڑا ہوتا ہے؟ ایک آدمی ساری زندگی نمازیں پڑھ رہا ہے، ساری زندگی روزے رکھ رہا ہے، ساری زندگی جہاد کر رہا ہے، ساری زندگی تبلیغ کر رہا ہے، اور ایک آدمی صرف ایک دن اور رات نماز پڑھ رہا ہے، ایک دن اور رات جہاد کر رہا ہے، ایک دن اور رات روزے رکھ رہا ہے۔ تو نیکیاں ساری زندگی والے کی زیادہ ہے یا ایک دن رات والے کی زیادہ ہے؟ ساری زندگی والے کی زیادہ ہے نا۔ لیکن عمر کہہ رہے ہیں نہیں، میں اپنے خاندان کی زندگی کی نیکیاں ابو بکر کو دینے کو تیار ہوں، بدلے میں ابو بکر مجھے اپنا ایک دن اور رات دے دے۔ وہ کون سا دن رات؟ حضرت عائشہ آپ کی میری اماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے، آسمان پر ستارے نہیں، اندھیری رات، آسمان پہ چاند نہیں، اندھیری رات ہے، ستارے ہی چراغے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کے دل میں خیال آیا، پوچھا یا رسول اللہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں کتنی کسی کی نیکیاں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے نا، کتنی نیکیاں عمر کی ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ پھر میرے ابا ابو بکر، پھر میرے ابا ابو بکر؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے ابا ابو بکر کی اتنی نیکیاں تو ہجرت والے ایک رات اور دن کی ہیں۔ اندازہ لگاؤ عمر کیا کہہ رہے ہیں، ابو بکر مجھ سے نماز بھی لے لو، مجھ سے روزہ بھی۔ بھائی جو چیز عقل مند آدمی جب سودا کرتا ہے، میں یہ کرم حاجی ریاض صاحب کو دے دوں اور بدلے میں 200 والا کرم لے لوں، تو آپ کہیں گے مولوی صاحب عقل مند ہے، بھائی کاروبار کی سوجھ بوجھ ہے۔ لیکن میں 200 والا کرم دے کر اور 10 روپے والا کرم لے لوں تو آپ اور کچھ نہیں تو احترام رکھنا کریں گے، مولوی بہت فائدہ آیا، بیچارے کو پتہ نہیں کاروبار کا۔ تجارت ہو رہی ہے نیکیوں کی، تجارت کر رہا ہے عمر اور کہہ رہا ہے میری نماز بھی لے لو، میرا روزہ بھی لے لو، میرا حج بھی لے لو، میری زکات بھی لے لو، میرا جہاد بھی لے لو، میری تبلیغ بھی لے لو، میری تقریر بھی لے لو، ممبر رسول کے میرے خطبے بھی لے لو، مسجد نبی کی میری امامت بھی لے لو، 10 سال نبی پاک کے ساتھ مدینہ منورہ کا میرا جہاد بھی لے لو، سب نیکیاں لے لو۔ مطلب بدلے میں جو چیز لے گا وہ ان نیکیوں سے تو بڑی ہوگی نا، وہ ان نیکیوں سے بڑی ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ آئیے نا منظر کشی کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو حکم ہوا نکلیے، ہجرت کیجیے، حضور علیہ السلام نکلے اور سیدھے ابو بکر کے دروازے پر کہا ابو بکر چلو، چلے۔ حضور علیہ السلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اوپر، کہاں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج نصیب فرمائے۔ جیسی آمین ہے انشاءاللہ آئندہ 10 سال تک تو جانے کی امید نہیں ہے۔ آمین تو میاں زور سے کہا کرو۔ وہ ایک تبلیغی جماعت بیان کر رہی تھی، بیان کرتے کرتے آپ نے تقاضا لکھاتے ہیں نا، تو میرے جیسا ایک بیٹھا ہوا تھا جھیٹ جو کبھی جماعت میں گیا ہی نہیں تھا، تو یہ بھی تبلیغی بڑے سیاح ہوتے ہیں، پیچھے سے کمر دباتے ہیں، اٹھ جائیں حاجی صاحب اٹھ جائیں، اللہ کی رات سے اٹھ جائیں۔ تو بیٹھا ہوا تھا ضد کر کے، جماعت والوں نے کہا اس کو نکالنا ہے، بڑی کمر دبا دبا کر، کندھے دبا دبا کر آخر غصے میں اٹھا لکھو ایک ساتھ لکھ لیا۔ جب تقاضا لکھ لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں سامنے والے؟ بھائی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آسان ایسے بولتے ہیں نا، جب اس نے کہا نا بھائی دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول، سارے بندے نے کہا آمین، اس نے کہا نامی نامی، خدا کے بندے نامی کیوں؟ بڑا بابا 1 سال کے لیے بیوی کو چھوڑ کر جاؤں، کاروبار کو چھوڑ کے جاؤں، تو اب آپ بھی آمین حج کی دعا پر اس لیے نہیں کر رہے ہوتے
پھر کون جائے گا اتنا دور بابا مدینے والے کی روزے کی زیارت کے لیے؟ تو سر کے پل بھی جانا پڑ جائے، آنکھوں کی پلکوں پر چل کر بھی جانا پڑ جائے تو رب محمد کی قسم ہے بہت سستا سودا ہے۔ اللہ سب کو حج نصیب فرمائے۔ جب آپ لوگ حج پہ جاؤ گے تو غار ثور 3 میل بلندی سے یوں اوپر 3 میل کی بلندی ہے۔ حضور علیہ السلام یا رسول اللہ آپ یہاں رکے، اتنا اوپر چلیں گے آپ کو تکلیف ہوگی، بیٹھ گئے۔ ابو بکر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اچھا نہیں لگا؟ سبحان اللہ کہو نا، اپنے کندھوں پہ بٹھایا، پھر وہ بلندی چڑھے۔ آج 1400 سال ہو گئے، چلتے چلتے وہاں راستہ بن گیا ہے۔ یہ دنیا کی پہلی جوڑی جا رہی تھی، وہاں کندھوں پہ بٹھایا، اوپر چڑھایا۔ عقل نے کہا ابو بکر یہاں تو بھی جا اندر، اور نبی کو بھی لے جائے۔ عائشہ نے کہا نا، اندر سانپ ہو سکتا ہے، بچھو ہو سکتا ہے، کوئی نقصان دے گا، تو جا، محبوب کو یہاں روک۔ خود گئے، راہ صاف کیا، سوراخ بند کیے، ایک سوراخ پر ایڑی لگائی، پھر اندر آ گئی۔ عقل نے کہا ابو بکر اپنے محبوب کو بھی بلا، تو بھی برابر میں سو جا، محبوب کو بھی سلا دے۔ عشق نے کہا نا، تو بھی سو گیا، محبوب بھی سو گیا، تو دشمن آ گیا تو کون جواب دے گا؟ ابو بکر نے عشق کی مانی، عرض کیا یا رسول اللہ میری گود میں سر رکھیں، میں آپ کا چوکیدار بھی ہوں، آپ کا سرہانہ بھی ہوں۔ نبی پاک نے سر رکھا، سو گئے۔ امتحان شروع۔ یہ عشق کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے، آنے والے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونے عشق مصطفیٰ زندگی میں۔ عشق کیا؟ عشق پوچھنا ہے، سمیہ سے پوچھو جو مکے میں جسم کے ٹکڑے چلا رہی ہے۔ عشق پوچھنا ہے حضرت حسن سے پوچھو جو اپنے ہونٹ، ناک، کان اور کلیجہ کٹوا رہا ہے۔ عشق پوچھنا ہے بلال سے پوچھو جو ہزاروں پر لیٹ کر بھی اپنے محبوب کا دیا ہوا سب آہد کے نعرے لگا رہا۔ ہم نے عشق کیا کب ہے؟ عرض کیا رسول اللہ سو جائیں۔ پھر امتحان، اس سوراخ میں ایک سانپ تھا، اسے پتہ چلا دو جہاں کا تاجدار آ گیا ہے، وجہ تخلیق کائنات آ گیا ہے، رحمت للعالمین آ گیا ہے، شفیع المذنبین آ گیا ہے، راحت للعاشقین آ گیا ہے، وجہ تخلیق کائنات آ گیا ہے، سید البشر آ گیا ہے، امام الانبیاء آ گیا ہے، سید الانبیاء آ گیا ہے، خاتم الانبیاء آ گیا ہے۔ کیوں نہ میں قدم چوم کر سانپوں کی سرداری لے لوں؟ آگے گئے تو ابو بکر صدیق کی ایڑی جب نہیں دست مارا، ابو بکر صدیق کو عقل نے کہا پیر ہٹا، مر جاؤ گے، سانپ ہے۔ عشق نے کہا ابو بکر پیر ہٹائے گا تو یہ سانپ تیرے محبوب کو بھی ڈس سکتا ہے۔ ابو بکر نے نہیں ہٹایا، سانپ ڈس مارتا رہا۔ زہر کی تاثیر کی وجہ سے ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکلے، رخ انور پہ گرے۔ ان آنسوؤں پہ بھی قربان جائیں، کہاں گرے؟ رخ انور پہ گرے، آنکھ کھلی۔ ابو بکر رو رہے ہیں، نہیں یا رسول اللہ۔ پھر کیوں؟ یا رسول اللہ سانپ نے ڈسایا۔ آپ نے فرمایا کہاں ڈسایا؟ پھر ایڑی اٹھائی، آپ نے لعاب نکالا، ایڑی پہ لگا دیا۔ فرمایا ابو بکر جو خبر یا رسول اللہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو۔ جا رہے ہیں، دوڑ کر آگے آگے، پھر دائیں، پھر بائیں، پھر پیچھے۔ ابو بکر ایک طرف ہو کر چلو، آگے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ یا رسول اللہ دل میں خیال آتا ہے کوئی دشمن، آپ کے سر کی قیمت لگی ہوئی ہے، کوئی دشمن آپ پر حملہ کرے، دوڑ کر آگے آ جاتا ہوں کہ وہ حملہ ابو بکر پر ہو، آپ بچ جائیں۔ یہی سوچ کر پیچھے، یہی دائیں، یہی بائیں سوچ کر یہ طرف رہا ہوں۔ ابو بکر سچ ہاتھ اٹھائیے، اللہ ابو بکر سے میں بھی راضی ہوں، تو بھی راضی ہو۔ یہ عشق ہے۔ پھر عشق کا نتیجہ دیکھا، عشق کا صلہ کیا ہے؟ خلیفہ پہلا، مومن پہلا، مومن پہلا، خلیفہ پہلا۔ قیامت کے دن 50,000 سال کے دن میں جب اللہ کا غضب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حضور علیہ السلام سجدے میں گر کر عرض کریں گے یا رسول اللہ، یا اللہ حساب شروع کریں، گرمی ہٹائیں، تو حضور علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں کس سے حساب شروع کروں؟ کس سے حساب شروع کروں؟ بھائی اللہ کے سامنے سب سے پہلے حساب کے لیے جانا بھی تو بڑی بات ہے۔ حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑ کر آگے کر دیں گے۔ ابو بکر صدیق کو دیکھ کر اللہ کا جلال ختم ہو جائے گا اور رحمت شروع ہو جائے گی، اور پھر قیامت کی گرمی ختم ہو جائے گی۔ یہ اعزاز ہے۔ ابو بکر صدیق کے عمل نے بتایا عشق نبی سب سے پہلے عمر فاروق نے فتویٰ دیا کہ نبی کی ذات کی حفاظت پہلے، نبی کے اعمال کی حفاظت بعد میں، بلکہ نبی کے اعمال
تو بچیں گے ہی تب جب نبی کی ذات کی حفاظت ہوگی. اگر نبی کی ذات کی حفاظت نہیں ہوگی تو دین نہیں بچے گا, نبی کی ختم نبوت کا تحفظ نہیں ہوگا, مدرسے نہیں بچیں گے, مسجدیں نہیں بچیں گی, مولوی نہیں بچیں گے. ہماری بقا, ہماری سربلندی, ہماری عزت اسی میں ہے کہ اپنے آپ کو محمد کے قدموں میں ڈال کر تو کہ غلامی پہن کر گستاخان رسول کے سامنے شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جائے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. یہ ہم کہتے ہیں نا ختم نبوت کی حفاظت کر رہے ہیں, ہم مجاہدین ہیں. ختم نبوت کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے. ہم تو ختم نبوت کی حفاظت کر کے در حقیقت اپنی حفاظت کر رہے ہیں. نہ کریں گے برباد ہو جائیں گے, کیونکہ وہ وجہ تکلیف کائنات ہے. میں جس کے لیے گھر بناؤں پھر اس گھر میں اس کی عزت نہ ہو, ہاں اس گھر میں اس کا تماشا بنایا جائے, میں تو ایسے گھر کو آگ لگا دوں گا. رب یہ کائنات جس کے لیے بنائے اس کی عزت پر حملہ ہو. قادیانی باہر جا کر کہتے ہیں کہ جناب ہمیں پاکستان میں مذہبی آزادی نہیں ہے. قادیانیوں سن لو, یہ 1952 نہیں ہے جب مرزا محمود نے بلوچستان لا کر کہا تھا کہ پابند گزرنا نہ پائے کہ بلوچستان کو آمدی شہر بنائیں گے. یہ 2024 ہے اور اس 2024 محمد کے غلاموں کا سال ہے, ختم نبوت کے مجاہدوں کا سال ہے. تم آزادی مانتے ہو ٹھیک ہے, مرزا غلام محمد قادیانی کو چوڑا مانو, چمار مانو, جو مانو, تمہیں اجازت ہے, لیکن مرزے کو نبی مانو گے ہم تمہیں آزادی سے جینے نہیں دیں گے. ہم بائیکاٹ کریں گے تمہارے لیے, ہم اپنے شہروں کی گلیاں تنگ کریں گے. تم کیسے کہہ سکتے ہو تمہیں آزادی, کیا آزادی کیا ہے؟ میرا آپ سے ایک سوال ہے, میرا آپ سے ایک سوال ہے. کوئی مجھے کہے کہ مولوی راشد مدنی اپنی بیوی کو لے کر, اپنے جوان بیٹوں کو لے کر, ٹھیک ہے جی, اور فلانے آدمی کے پاس گیا, اپنی بیٹی کو لے کر گیا, اور پھر اس کی بیٹی نے جس کے پاس مولوی راشد لے گیا اس کی بیٹی کو بٹھایا اور اس کی ران پہ اپنا سر رکھا. یہ میری غیرت کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ یہ میری غیرت کا مذاق ہے یا نہیں ہے؟ کوئی غیرت مند اپنی بیٹی کو غیر مرد کے پاس لے جائے گا؟ کوئی غیرت مند باپ اپنی بیٹی کو لے جائے گا؟ کوئی غیرت مند شوہر اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے پاس لے جائے گا؟ غلام محمد قادیانی نے پیغمبر کی غیرت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا ہے کہ میں نہ نیند میں تھا نہ اونگ میں تھا, عین بیداری کی حالت میں نے دیکھا کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور محمد رسول اللہ داخل ہوئے, علی داخل ہوئے, حسن اور حسین داخل ہوئے. ان کے بعد ایک حسین اور جمیل عورت داخل ہوئی. پھر وہ میرے قریب آئی تو میں نے پہچانا کہ وہ فاطمہ الزہرا ہے. وہ میرے قریب آ کر بیٹھی اور میرا سر اٹھا کر اپنی ران پہ رکھا. یہ توہین ہے یا نہیں ہے؟ بولو, چپ لگ گئی ہے؟ ڈرتے ہو قادیانی پر لعنت ڈالنے سے؟ کیا یہ توہین ہے یا نہیں ہے؟ جس کا یہ نظریہ ہو اس پر لعنت ہونی چاہیے یا نہیں؟ پھر بولو نا بلند آواز سے, قادیانیوں پہ لعنت, قادیانیوں پہ لعنت, قادیانیوں پہ لعنت. محمد عربی کا روزہ, ارے ہم ٹی وی کی اسکرین پر دیکھتے ہیں, عظمت سے ہماری نظریں جھک جاتی ہیں. مرزا غلام محمد قادیانی نے عدالت میں وہ کفر نقل کر کے لکھا ہے کہ یہ غلام محمد قادیانی نے حضور کے روزے کا مذاق اڑایا. کہتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تنگ, تاریخ, اندھیرا, بدبودار, حشرات الارض کی نجاست کی جگہ ہے. حضور کا روزہ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ قادیانی کہتا ہے, اور سب قادیانی کہتے ہیں کہ جو قادیانی نے کہا ہے وہ صحیح ہے. بابا صحیح ہے تو پھر چپ کر کے بیٹھو, مذہبی آزادی کی بات مت کرو. ہم نبی کے ہم نبی کے گستاخ کو کبھی بھی نبی کی گستاخی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہمارے مسلمانوں کو یہ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نماز 5 ٹائم پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, درود بھی پڑھتے ہیں. مولویوں کا دماغ خراب ہو گیا. مانتا ہوں قادیانی پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ,
یہاں آپ کے ہوں گے کسی دور میں تو یہ ثانی ربا ہوا کرتا تھا، آپ کا مجھے پتا نہیں ہے، یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ لیکن میرا آپ سے سوال ہے، کلمے کے دو حصے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب پہلا کلمہ پڑھتے، جب پہلا حصہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ذہن میں اللہ آتے ہیں، جب کہتے ہیں محمد رسول اللہ تو محمد عربی مکی اور مدنی آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے چشمے تصور میں کوئی اور بھی محمد ہے؟ بولو، کوئی اور محمد ہے؟ اللہ بھی ایک، محمد رسول اللہ بھی ایک ہے، اللہ اپنی الوہیت میں یکتا ہے، محمد رسول اللہ اپنی ختم نبوت میں یکتا ہے، اللہ کی الوہیت میں، ربوبیت میں، وحدانیت میں شرکت حرام ہے، محمد رسول اللہ کی ختم نبوت میں شرکت حرام۔ لیکن قادیانیوں نے نیا نظریہ، ہندو سے پوچھو گے محمد رسول اللہ، وہ کہیں گے بھائی محمد مسلمان ہوتا، یہودیوں سے پوچھو گے محمد رسول اللہ، وہ بھی کہیں گے مسلمان ہوتا، عیسائیوں سے پوچھو گے محمد رسول اللہ، وہ بھی کہیں گے بھائی مسلمانوں کے لیے کیا ہے، کوئی دوسرا محمد نہیں۔ لیکن قادیانیوں کا نظریہ ہے کہ دنیا میں محمد 2 مرتبہ آئے، کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ یا تو آپ لعنت ڈالنے سے ڈرتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، تمہاری مرضی میں نہیں ڈالو، کوئی بندوق لے کر نہیں کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے، نہیں ڈرتے ہو تو پھر لعنت ڈالنی پڑے گی۔ یہ عقیدہ سن کر کہا دنیا میں محمد رسول اللہ 2 دفعہ آئے، پہلے والے محمد جو مکے مدینے میں آئے، ہم تو اسے ہی مانتے ہیں، ہماری نظر میں محمد وہ جو مکی ہے، محمد وہ جو مدنی ہے، محمد وہ جو حجازی ہے، محمد وہ جو تہانی ہے، محمد وہ جو ہاشمی ہے، محمد وہ جو مصطفیٰ ہے، محمد وہ جو مصطفیٰ ہے، محمد وہ جو شمس الضحیٰ ہے، محمد وہ جو بدر الدجا ہے، محمد وہ جو خیر الورا ہے، محمد وہ جو خاتم الانبیاء ہے، محمد وہ جو امام الانبیاء ہے، محمد وہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، محمد وہ جو کعبہ قوسین کا مالک ہے، محمد وہ جو معراجوں پر گیا ہے، محمد وہ جو ابو بکر کی سواری کرتا ہے، محمد وہ جو براق کا سوار ہے، محمد وہ جس کی سواری کی لگامیں جبرائیل تھامتا ہے، محمد وہ جس کے چہرے کی قسمیں والضحیٰ میں کھائی، محمد وہ جس کے زلفوں کی قسمیں واللیل میں کھائی، محمد وہ جس کے شہر کی قسمیں لا اقسم بہذا البلد میں کھائی، محمد وہ جس کے سینے کو علم نشرح لک صدرک میں کہا، محمد وہ جس کے لیے وعدہ کیا گیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، وہ محمد ہے۔ لیکن قادیانی کہتے ہیں 2 محمد، ایک وہ، دوسرا اس سے بھی بڑی شان والا، اس سے بھی لعنت پہ زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ میں تقریر نہیں کر رہا، میں نہ خطیب ہوں نہ میں علیم ہوں، میں ایک درد دل لے کر بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، محمد دیکھنا ہو جس نے اعتماد، غلام محمد کو دیکھے قادیان میں۔ ارے ہم تو آدم سے عیسیٰ تک سوالات نبیوں کو بھی اس کا امتی مانتے ہیں، تم ایک شرابی، زانی، بدکردار، بد اخلاق کو کہتے ہو کہ یہ دوسرا محمد ہے۔ میرے بھائیوں، قادیانیت کے خلاف صف بندی کر رہے ہو، آپ کی پوری دنیا میں ایک جماعت ہے جو قادیانیوں کے کئی ٹی وی چینلوں کا 2 رسالوں سے تعلق کر رہی ہے، ایک ماہنامہ، ایک ہفت روزہ، اور 40-42 مبلغین ہیں۔ کبھی آپ کے مبلغ بیٹھے ہیں، یہ وہ مبلغین عظیم لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں نبی پاک کی ختم نبوت کے لیے وقف کر دی ہیں۔ بچے کس کو پیارے ہیں؟ پوچھو موری صاحب سے، پوچھو دوسرے مبلغین سے، ہر ایک کو پیارے بھائی، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنے والدین کو چھوڑ کر یہ آپ لوگوں کے شہروں میں بیٹھے ہیں، یہ ختم نبوت کے لیے بیٹھے ہیں۔ میرے نبی کے ختم نبوت پر کبھی ڈاکہ نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ آپ کے پڑوس میں جو واقعہ ہوا، میں اس بات سے نہیں جانتا کہ اس کو مارا صحیح یا نہیں مارا، میں تو یہ جانتا ہوں کہ گستاخ یہودن کو نبی کے صحابی نے قتل کیا، نبی نے شاباش کی۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے میرے نبی نے خود حکم فرمایا،
میں تو یہ جانتا ہوں اسود انسی کو قتل کرنے کے لیے حکم فرمایا. اس لیے بڑے بڑے ہمارے ہاں خاص طور پر میں سندھی ہوں، پہلے بتاتا ہوں، کہیں آپ بولو کہ پنجابی ہے یا مہاجر ہے اس لیے وہ کر رہا ہے. سندھی قوم پرست پٹھانوں میں بھی ہیں، قوم پرست اپنا سرائکیوں میں بھی ہیں، قوم پرست بلوچوں میں بھی ہیں، قوم پرست پنجابیوں میں بھی ہیں. لیکن ساری قوموں کے قوم پرست لیڈر ان میں ایمان کی شرم و حیا ہے. بدقسمتی یہ ہمارے سندھی قوم پرست جو ہے نا ان میں شرم و حیا ہے. ایک نے گستاخی کی، میرا دماغ پھٹتا ہے ان گستاخیوں پر جب نظر کرتا ہوں. ایک ڈاکٹر نے دوسرے پہ لکھ دیا وہ پاگل ہے، میں نے اس کو نیچے لکھا یہی پاگل تیری ماں کا ریپ کرتا پھر بھی تو اسے پاگل کہتا، یہی پاگل تیری بیوی کا ریپ کرتا تیری بیٹی کا ریپ کرتا پھر بھی تو نہیں، پھر ہم نہیں کہیں گے پاگل. ہمارے وزیر اعلیٰ نے انکوائری کمیشن بنایا ہے، کس لیے؟ تحقیق کرو کہ یہ قتل کیوں ہوا. وزیر اعلیٰ صاحب آپ سید ہو، آپ مراد علی شاہ ہو، ٹھیک ہے نا، ڈر کر نہیں ہوگا. آپ کے نانا کو گالیاں دی ہیں اس کے لیے آپ نے کمیٹی بنا لی. اب تک میرے اس موبائل میں بیسیوں کتوں کی گستاخیاں موجود ہیں سوشل میڈیا پر. وہ اللہ نے ہمیں زندہ کیوں رکھا ہے اب تک کے ہماری زندگیوں میں یہ قبر دیکھنا پڑا، ہماری زندگیوں میں یہ دن آ گئے. اتنی گالیاں. کمیٹی بنا دی. اس کی بھی تو کمیٹی بناتے ہیں جب تم سچے اپنے نانا کے نواسے ہو. کمیٹی بناؤ کہ یہ توہین رسالت کیوں ہو رہی ہے، بننی چاہیے یا نہیں؟ ایک گستاخوں کا راستہ روکنا چاہیے یا نہیں؟ اگر حکومت نہیں روکے گی تو وہ ڈاکٹر پاگل تھا تو پاگل ہمارے پاس بہت سارے پاگل. بولو 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 ڈرتے کیوں؟ گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا. لیکن ایک بات سن لو، ایسے نہیں تم اٹھا لو بندوق جس طرح سے ہو جا چل مولوی صاحب نے بولا گستاخ رسول کی ایک سزا. تفتیش عالمی مجلس میں نبوت کا موقع یہ ہے کہ جو بھی گستاخی کرے اس کے خلاف تھانے میں ایف آئی آر درج کرو، قانونی جنگ لڑو. میرے والد صاحب حضرت علامہ محمد میاں ہماری صاحب 35 سال تک عدالتوں میں قادیانی اور گستاخان رسول کے خلاف دھکے کھاتے رہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ مکین جنت ہو گئے لیکن کسی گستاخ کو سزا نہیں مل سکی. ہمیں کہتے کس عدالت میں جائیں؟ یہ پاگل بولتے ہیں کس عدالت میں جائیں؟ میں تو بول دوں گا، مولانا مختار صاحب تو بول دیں گے، تابعی احسان صاحب تو بول دیں گے، مولانا اللہ خالد صاحب تو بول دیں گے، مولانا اسماعیل فیض صاحب تو بول دیں گے کہ قانون ہاتھ میں لے لو. لیکن یہ پاگل قوم بولے گی مولوی صاحب تمہارے کہنے پر کتنے گستاخ چھوڑ دیے ہیں، ہم کب تک تمہارا کہنا مانے؟ تم ہمیں رکھتے ہو، عدالتیں سزائیں نہیں دیتی ہیں، ہم دیں گے سزا. اس لیے وزیر اعظم صاحب، آرمی چیف صاحب، چیف جسٹس صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، گورنر صاحب، ملک کا امن اگر سلامت چاہتے ہو تو دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد گستاخان رسول کو گرفتار کرو، کیسر کردار تک پہنچاؤ، سزائیں دو، ورنہ ایسے واقع ہوتے رہیں گے. پھر یہ بحث پھرتی رہے گی پتہ نہیں قصوروار تھا پتہ نہیں تھا، پھر تم کرتے نہ کرنے والے کر جائیں گے. مولوی نے درخواست دی تھی، ایف آئی آر کروائی تھی، قانونی راستہ اختیار کیا تھا، لاش کس نے جلائی، اس کو گولی کس نے ماری؟ کوئی مولوی نہیں تھا. یہ سب دیوانے تھے، اس لیے ان دیوانوں کے امتحان نہ لو. آپ کو عالمی مجلس کا ختم نبوت کے ساتھ رہنا، ان کے اکابرین کے ساتھ رہنا ہے. ہماری دو جماعتیں ہیں سیاست کے میدان میں، جمعیت علماء اسلام تحفظ ختم نبوت کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے، گستاخان رسول کے مقابلے کے لیے عالمی مجلس کا ختم نبوت ہے. اس جماعت کا ساتھ دو گے، مبلغین سے رابطے میں رہو گے، الیکٹریشین ہو گے، یہ تقریر کر کے دامن بھاڑ کے چلے جاؤ گے یا پھر واپس جا کر اپنے علاقوں میں کام کرو گے؟ کرو گے کام؟ نبی کا حق غلامی ادا کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ آج کھڑے ہو کر اس بخاری چوک پر کھڑے ہو کر دیکھ کر محمد کے غلام سب کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر آج کرو، ہم رسول پاک کے لیے اپنی جانیں نثار کر دیں گے، ہم رسول پاک کے لیے اپنی عزتیں قربان کر دیں گے، ہم گستاخان رسول کا راستہ روکیں گے، آئین و قانون کے دائرے میں تحفظ
سکتا، میں جب تک تک کروں میں خواجہ بٹھا نہیں سکتا، خدا شاہد ہے جامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا